الہان شیریں بیان حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب انہی الفاظ کے ساتھ کہ انہی کو چوم کر ہم لوگ فنکار ہو گئے، انہی کو چوم کر ہم لوگ فنکار ہو گئے، اس ریشمی گلاب میں لپٹے ہیں یہ۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے واجب الاحترام بزرگان دین، علماء کرام، مشائخ اعظام،
اہلیان علاقہ، مدرسہ فاروق اعظم، جامع مسجد، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آباد کرنے والوں، خبر رکھنے والوں، اللہ کریم سب کو آج کے آنے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد عادل صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا، بھائی محمد عابد صاحب نے اپنے والد ہونے کا حق نبھاتے ہوئے اپنے بچے کی خوشی کا اہتمام کیا، حضرت اقدس قاری محمد وکیل صاحب، ان کی محنتیں آج رنگ لے کے آئیں، اور ان کی محنت سے جو آج چاند چڑھا اس کی روشنی سب کو حاصل ہو رہی ہے۔ شیخ الحدیث، پروقار، باوقار شخصیت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب، ولی کامل، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ارشاد الحق صاحب، جس گلشن کی حفاظت کر رہے ہیں اس گلشن کو سجانے والے حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے پاس یہاں نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اپنی نمائندگی کے لیے انہوں نے حضرات کو ہماری آنکھوں کی زینت بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے قاری عبدالرزاق صاحب، مولوی عمیر صاحب، مولانا اور بھائی کلیم اللہ صاحب، حافظ محمد صدیق صاحب، اور جہاں ہم کھانے کے مزے لے کے آئے بھائی عمر فاروق صاحب اور عبدالرحمن صاحب۔ اب باقی کچھ نام رہ نہیں گئے جو میں لوں، سب کے الحمدللہ میں نے لے لیے، اللہ سب کو جزائے خیر۔ اور جن کے نہیں لیے وہ یہ نہ سمجھے ہماری آپ سے محبت نہیں، بلکہ جن کے نہیں لیے ان سے زیادہ محبت ہے ہماری، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بات کے آغاز سے پہلے میں کہوں گا کہ جب کسی اشتہار میں میرا نام ہو اور پھر آپ محبت کے ساتھ سننے آئے تو اپنی جیبوں میں کچھ ڈال کے لایا کرو، تمہاری مہربانی، کیونکہ میں نے آخر میں مسجد مدرسے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے، اور میں پھر امید ہو کے سوال کرتا ہوں، اور آپ بھی امیدوں پہ پورا اترا کرو۔ مستورات بھی بیٹھی ہیں، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیسے پوسے لے کے آئیں، ان کے بھی نام لے دو بھائی، کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ لیکن شیخ الحدیث صاحب سے میں عرض کروں گا، کل رات میں سکھر میں تھا، 2:30 بجے تک میں شادی حال میں عورت تلاش کرتا رہا، مجھے عورت نظر نہیں آئی۔ پھر میں سکھر کے ٹول پلازا سے روڈ پر چڑھا، پھر جلال پور سے لودرا سے پھر میں رستے میں یہاں میلسی سے آپ کے پاس آیا، مجھے یہاں بھی عورت نظر نہیں آئی۔ جس عورت کو آپ عورت کہہ رہے ہیں اللہ اس عورت کو عورت نہیں کہہ رہا۔ عورت تو ایک کردار کا نام تھا، ایک لباس کا نام تھا، ایک پردے کا نام تھا۔ ایسی عورتیں تو کپڑے والی دکانوں پر مجھے کافی نظر آئیں کہ جن کے وہ مونوگرام ڈیمو سے بنا رکھے ہیں، اس کے اوپر ان کو سجا رکھے ہیں، وہ یہ عزاول ہے، وہ بولتی نہیں ہے، بس اس کو چھیڑ لو چھاڑ لو جو مرضی کر لو۔ ایسی عورتیں تو مجھے جوتے والی دکانوں پہ نظر آئیں۔ جس عورت کو ہم عورت کہہ رہے ہیں وہ عورت تو مجھے ماچس کے ڈیبے پہ نظر آئی، وہ عورت تو جھاڑو کے پیکٹ پہ نظر آئی، پتی کے پیکٹ پہ نظر آئی۔ تو یہ بچیاں جتنی میری پیاری بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، کیا آپ یہ عورت ہیں کہ ماچس کی تیلی نکالنے سے پہلے تیرے چہرے پر جب تک کوئی تھوک نہ دے اس کا چولہا نہیں جلتا، تم اس عورت کو عورت کہتے ہو؟ عورت تو وہ تھی جس کے گھر کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، اپنے سونے محمد کو سلایا۔ عورت تو خدیجہ تھی جس نے تن کے کپڑے اتار دیے کہ محبوب ہلکا لباس پہنوں گی لیکن تیری ہاں میں ہاں ہے، تیری نا میں نا ہے، کملی والے اپنی مرضی نہیں چلاؤں گی۔ عورت تو فاطمہ تھی جس نے ایسے حالات کے اندر علی کے ساتھ ایسا گزر کر کے دکھایا کہ اسلام پسند کرنے والے اور غیر اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی جس کے کردار کی گواہیاں دیتے ہیں۔ عورت تو وہ تھی، یہ تو ایک مورتی ہے، اسے تو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بیوٹی پارلر کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہ تو اپنا کردار اپنا چہرہ نہیں بغیر بیوٹی پارلر کے ظاہر کرتی۔ قرآن اسے عورت نہیں کہتا، اسے تو لوگوں کو معاشرے کو خوشیوں میں غمی میں منوانے کے لیے جب تک بیوٹی پارلر کے اندر جا کر اپنے شوہر کے پیسوں پر حلال کمائی پہ چھری نہ پھیرے اس وقت تک اس عورت کو عورت کون پہچانے گا؟
پھر یہ لیڈی صاحبہ ہوگی، پھر یہ اپی بنے گی، پھر یہ بہن بنے گی، پھر خالہ بنے گی. نہیں، عورت تو کردار کا نام ہے میرے پیارو. اور انسان بھی یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت آپ بہت معتبر عزت والے لوگ ہو، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. انسان یہ نہیں ہے جو کھاوے پیوے، مسلمان یہ نہیں ہے جو کاروبار کرے. مسلمان تو وہ ہے، اللہ کے نبی نے جس کی تعریف کی، مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں؟ میری زبان سے میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں محفوظ ہے تو پھر میں مومن ہوں. میرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. ناراض نہ ہوئیو بھائی، سارے میرے جیسے نہیں، بہت عمدہ بیٹھے ہو. کپڑے والے بھی ہیں، جوتے والے بھی ہیں، سودا صرف والے بھی ہیں، تیل پرچون والے بھی ہیں. کیا ہمارے ہاتھ سے کوشش کرنے کے باوجود کوئی مسلمان محفوظ رہتا ہے؟ مارکیٹ کے اوپر تو معیار بنانے کے لیے ھذا من فضل ربی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لکھا، معیار بنانے کے لیے. لیکن کردار ایسا کہ ملازم کو اشارہ کیا کہ نیا مال روک، پیچھے والا مال نکال دے. رمضان المبارک آ رہا ہے کہ سارے میرے جیسے کھل کے سامنے آئیں گے کردار کے ساتھ. انسانیت کھانے پینے کا نام نہیں ہے، کردار بنانے کا نام ہے. معاشرہ بنانا ہو، کردار بنانا پڑے گا. اور کردار بنانے کے لیے اللہ کی مدد کے سہارے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تیار کرنا پڑے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما، میرا دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. والذین هم محسنون، نیکی والے راستے اختیار کرنے پڑیں گے. مسلح پر کھڑے ہو کے دکھانا پڑے گا. پھر وہ جانے اسی حال میں رکھے، حالت بدل دے، لیکن ہم تو قدم اٹھائے نا. آج میرے پیارو، آج ہماری ایمان کو بگاڑنے والی بیٹری اتنی مضبوط اور چارج ہو چکی ہے، نہ اس پر اذان کا اثر، نہ نماز کا اثر، نہ کسی کی خوشی کا اثر، نہ کسی کے مرنے کا اثر. کیوں؟ اس بیٹری کو پاور پہنچانے کے لیے، اسے چارج کرنے کے لیے پورا معاشرہ، میرا گھر اور گھر کے باہر کا سارا طبقہ لگا ہوا ہے. میری امی اس بیٹری کو چارج کر رہی ہے، میرے ابو اس موبائل کی بیٹری کو جو میرے اندر گردش کر رہا ہے، ہاتھ پیر ناک ہاتھ کی صورت میں، زبان کان کی صورت میں، دل اور سوچ کی صورت میں، اس کو چارج باہر کا کوئی فرد نہیں کر رہا. امی ابو بہن بھائی، سو جا، پڑھ لے گا نماز. اماں مسجد میں جماعت آئی ہے، تبلیغ میں وقت لگا دوں، لے تیرے تین باپ کہہ رہا ہے، اور وہ باپ جو پہلی صف کے اندر نمازی ہے، لے اگر تیرے اللہ کے راستے میں نکلنے سے سب کیا بس تو نے ٹرین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اگر تو نہیں نکلے گا تو کیا دین ختم ہو جائے گا؟ بیٹھ جا، اوروں کا کام ہے. بارش ہو رہی ہے، شور کو بیوی روک رہی ہے، کیوں جا رہے ہو نماز پڑھنے؟ کپڑے خراب، اللہ بھی تو میں نے دھوئے تھے. سارے کپڑے خراب کر کے لے آؤ گے، جو اللہ وہاں قبول کرے گا یہاں قبول کرے گا. یہاں پڑھ لو، اللہ کو پتہ ہے بارش ہو رہی ہے. اچھا اللہ کو یہ میں بتاؤں گا بارش ہو رہی ہے؟ صبح دکان پہ کیوں بھیجا تھا اسے؟ بیسن لینے کیوں بھیجا تھا؟ سردیاں پکوڑے پکاویں گے، نہ بھیجتی. کہتی اللہ کو پتہ ہے پکوڑے کھانے کو دل کر رہا ہے، دے دے گا. دھند بہت ہے، کیا کرو گے؟ مسجد میں جا کے ہیٹر لگائے دیتی ہوں، یہاں بیٹھ کے پڑھ لو. صبح نہیں اسے روکا کہ دھند بہت ہے. مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی سے لے کے آؤ. اس وقت دھند کا خیال کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا ایمان کو کمزور کرنے والی بیٹری اتنی چارج ہو چکی ہے کہ اس کو تقویت اور طاقت پہنچانے کے اندر امی ابو بہن بھائی بیوی بچے سارے حصہ لے رہے. دوست بھی یار اذان ہی ہوئی ہے نا، الے بڑا ٹے 2 گھنٹے پہنے نماز قضا ہونے چ کوئی نہیں، پڑھ لواں گے، میں بھی تیرے نال پڑھوں گا. میں لے پڑھی ہے، کتنی شیخی سے کرے، میں لے پڑھی ہے. اگر تیری بتھی پر اللہ نعلت برساوے تو دوسروں کو بھی اس کا مستحق کر رہا. فرمایا وہ وقت کب آئے گا جب ایمان والوں کے دل میرے خوف سے دہل جائیں گے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ہو تمہیں کیا گیا؟
قرآن کی ایک ایک آیتوں نے لوگوں کی کائے پلٹ کے رکھ دی. تم پورا قرآن سننے کے بعد بھی امن کا سانس لینے کے لیے تیار نہیں. یہ جو جلسوں کا انعقاد ہے، کانفرنسوں کا انعقاد ہے، یہ 2 روزہ جلسے ہوا کرتے تھے، یہ ایک روزہ رہ گئے، پھر ایک روزہ کے بعد میرے عزیزوں 3-4 گھنٹے کے لیے رہ گئے. اگر ہم نے اب بھی لاپرواہی کر دی لوگوں، اذان سنانے والا، قرآن سنانے والا نظر کوئی نہیں آئے گا. یہ تمہارے خیرپور میں 3-3 4-4 دن کے جلسے ہوا کرتے تھے. آہستہ ایسا کدے کو ٹائم ہے جی، ایک کو دن کرا لو جی، کوئی بے سرا نو چھڑ کے کوئی سرا والے کی بلا لو جی. لے یہ قرآن سننے کے لیے بے سرے ہو گئے. جب اللہ کے دین کا اتنی حد تک مذاق اڑا دو گے تو پھر میرے عزیزو یقین جانو جیسے سانس جسم سے نکلتی ہے ایسے قرآن زندگیوں سے نکل جائے گا. ڈھونڈتے پھرو گے نہیں ملے گا. گلیوں میں جاؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے، شہروں میں جاؤ گے، دیوانہ وار پھرتے رہو گے. او لوگوں، کوئی ہاتھ پکڑ کے سیدھے رستے کی مت دینے والا نظر کوئی نہیں آئے گا. ہر طرف تباہی ہوگی، ہر طرف انسان کو تزلزل کی طرف گھسیٹنے والے نظر آئیں گے. نہیں یقین آتا صبح بازار کے اندر جا کے دیکھ لینا، ریڑی بیچنے سے والے سے لے کر ہول سیل کا کام کرنے والے تک، جوتا گاٹنے والے سے لے کر سونے کا کام کرنے والے تک، ہر کوئی ہمارے ایمان سے ہمیں دور کر رہا ہے. چائے والے کی دکان کے اوپر چلے جاؤ، دیندار تو چائے والے کی دکان پہ بیٹھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اگر کوئی نمازی وہاں آ جائے گا، مولوی صاحب آپ کا یہاں کام ٹی وی چل رہا ہے، اچھا تیرے لیے جائز ہے، مولوی کے لیے حرام ہے. کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی روڈ بلاک نہیں کیا، کبھی ریلی نہیں نکالی، کبھی دکان والے کو سمجھایا نہیں. او میاں اللہ کا نور ہے، دودھ حلال چیز تیرے پاس بیچ پینے کے لیے آیا، تو حلال چیز بیچ کے اپنے گھر کے اندر حلال دسترخوان پہ لے کے جا رہا ہے. میرا بچہ تیری دکان پر آیا، اتنا سا دین اس کی زندگی کے اندر تھا، تیرے 3 گھنٹے کی دکان کی فلم نے اس دین کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا ہے. کیوں کسی کی دکان والے سے نہیں پوچھتا؟ سنوکر والی دکان پہ کیوں نہیں جاتے؟ تندور والے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہوٹل والے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مولوی صاحب پوری پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، بچت ہے کوئی نہیں. مالک کائنات کہتا ہے تیری بتھی پر جو اتنا بڑا کرتوترا سجا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم رحمت نہیں آئے گی، تیرے کاروبار پہ میری لعنت آئے گی. جامی صاحب ایمانداری سے بتانا، اب شادی حالوں کے اندر جا کر نکاح پڑھانا عذاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تمہارے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تم نے اچھوں کو بھی گانے سنانا شروع کر دیے. ہم تمہاری بیٹیوں کے لیے لاکھ دعائیں کریں، خدا کی قسم اللہ قبول نہیں کرے گا. بہول تو دیکھو کہاں بیٹھ کے دعا کروا رہے ہو. یہ 4 فارمولے کے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہ 2 حدیثوں کے ٹکڑے تمہارے سامنے پڑ رہے ہیں. اسے 3 گھنٹے، او میرے عزیزو، اسے 3 گھنٹے تم نے شادی حالت کے اندر میوزک اتنا سنایا کہ اس کی روح بھی مردہ ہو گئی، اس کا دل بھی مردہ ہو گیا. ایمانداری سے بتا، اتنا کانوں میں گانا سنا، دماغ دل کے اندر بس گیا، اس کی دعا آسمانوں کے اوپر کیسے جائے گی؟ پتہ نہیں تمہارے علاقے میں آیا نہیں، لیکن عنقریب آ جائے گا. اگر آپ نے مذمت نہ کی، اگر آپ نے توبہ نہ کی، یقین جانو پھر لڑکا لڑکی جس طرح ڈانس کرتے ہیں حالوں کے اندر، ایک ڈولی سی بنا کے اوپر جاتے ہیں. اور خدا کے بندو شرم کرو. جس بچی کو تم نے 7 پردوں میں رکھا، تم نے 3 گھنٹے کی خوشی کے لیے اپنے سارے گھر کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. اسے جھڑکی نہ سمجھنا میرے پیارو، اسے بدتمیزی نہ سمجھنا. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں. یہ 20-30 ہزار روپیہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہاتھ کا محل ہے. یقین جانو کہیں ننگے کھڑے ہو جائیں، جا کے کہیں اما گمبی گانا گانے لگ جائیں، پتہ نہیں کتنے پیسے آ جائیں گے. لیکن میرے پیارو اللہ اکبر، قدر کیا کرو کہ اس وقت ایک طبقہ امت کے علماء اکرام کا رہ گیا، وہ بھی سوئی قوم کو 8 دن کے بعد جگاتا ہے، اور اس وقت جگاتا ہے جب لوگوں جمعے کا وقت ہوتا ہے. اگر مولوی صاحب تھوڑی دیر زیادہ جگانا شروع کر دے تو لوگ گھڑیاں دکھا کے مولوی صاحب کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں. شرم آتی ہے مولویوں کو قرآن پڑھتے. ٹائم ہو گیا جی. مسجد غیر آباد جمعے کے دن ہونا شروع ہو گئی کہ یہاں وقت کی پابندی نہیں کی جاتی. کتنے افسوس کی بات ہے. اے لوگوں، قرآن سنانے کے لیے ہمیں لنگر پکانا پڑے گا. شرم کی بات ہے.
کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے فلانی تاریخ کو جلسہ ہوگا، یہ تشریف لائیں گے اور تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔ اس کا مطلب جب تک روٹی نہیں ملے گی تمہیں قرآن سننے کو تیار کوئی نہیں۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم ان کا کیا روئیں جنہیں نہ اپنے ننگ کو ڈھانپنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر بجائے ان کو ڈھانکنے سے، ان کے پتر پر پردہ ڈالنے سے، ہم نے اپنا آپ ان کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ کبھی کسی ہندو کو آپ نے رمضان کا روزہ رکھتے دیکھا؟ کسی ہندو کو آپ نے کافر کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کسی کو عید کی نماز پڑھتے دیکھا؟ اور میرے پیارو، کسی ہندو کو، کسی یہودی کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا؟ جب مسلمانوں وہ تمہارے اسلام کا احترام نہیں کرتے، تمہیں ان کے تہوار، اللہ اکبر، ان کی ہولی، ان کا ویلنٹائن ڈے، ان کا کرسمس ڈے، ہیپی نیو ایئر بناتے، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مولانا، کبھی نماز پڑھی کسی ہندو نے تو تم کیوں ہولی مناتے ہو؟ کبھی 27ویں رات کو یا شب قدر میں کبھی آتے دیکھا؟ تم بسنت بازی میں ان کی رسم کو زندہ کرنے کے لیے کیوں چھتوں پر جا کر لوگوں کی عزتوں کا اور اپنے حلال مال کا اور اپنے باپ کی کمائی کو خدا کی قسم ایسی بے دردی سے ضائع کرتے ہو؟ بابو جی یاد کرو گے، دن ہمارے بھی تھوڑے سے رہ گئے، اب سانس چڑھ جاتی ہے بات کرتے کرتے، قدم رک جاتے ہیں چلتے چلتے، میرے عزیزو لیٹتے لیٹتے بھی اب تھک جاتے ہیں۔ یاد کرو گے، اس منبر پر بہت آئے، بہت سارے چلے گئے، رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں۔ اگر ہماری لاپرواہی یہ رہی اور لوگوں منبر سننے پڑ جائیں گے، میرا آپ سننے پڑ جائیں گے۔ خدا کے واسطے ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، انجینئر بناؤ تمہاری مرضی، لیکن کسی کو قرآن کا وارث بنا دو، یہ قرآن کا وارث قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت الفردوس میں لے کے چلا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر نہیں بناؤ گے ہم علاج کہاں سے کروائیں گے؟ اگر آپ کی میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بچیاں کس کے سامنے پیٹ سے کپڑا اتار کے لیٹیں گی؟ اگر آپ وکیل نہیں بنو گے تو میرے عزیزو ہمیں کون حق دلائے گا؟ اگر آپ جج نہیں بنو گے تو کون انصاف پر مبنی فیصلے کرے گا؟ ساری چیزیں، سارے شعبے اچھے ہیں، لیکن ان شعبوں میں رہ کر بھی جنت کے اندر جایا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کے حبیب کے طریقوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، قلم چلانے والے سے سوچ لے، یہ قلم مظلوم کے حق میں چل رہا ہے، ظالم کے حق میں چل رہا ہے، ساری دنیا میرے عزیزو مخالف ہو جائے، لیکن حقدار کے حق کے لیے جب قلم چلے گا، خدا کی قسم حوض کوثر پر لکھنے والے کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ وکیل وکالت کرنے سے پہلے سامی نہ دیکھے، پارٹی نہ دیکھے، وکیل وکالت کرنے سے پہلے اپنے دلائل اس کے حق میں لے کے آئے جس کا حق ہے۔ فرمایا ایسا وکیل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مسکراتا ہوا لایا جائے گا۔ تاجر تجارت کرنے میں میرے عزیزو یہ نہ دیکھے مال کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، مدینہ شریف میں آئے، آپ نے مسجد قباء بنوائی، جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مسجد بنوائی، اس کی بنیاد آپ نے پاکیزگی کے اوپر رکھی، اللہ نے رکھی۔ افمن اسس بنیانہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے میرا نبی، اس گھر کی بنیاد میں نے طہارت پر رکھی۔ جب آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کروا لیا تو آپ نے اہل قباء سے پوچھا، بتاؤ کون سی پاکیزگی تمہاری ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم فارغ ہونے کے بعد پیشاب پخانے سے استنجا کرتے ہیں، پہلے روڑا استعمال کرتے ہیں مٹی کا ڈالا، اس کے بعد پانی سے اللہ اکبر استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی پاکیزگی کو تو پروردگار عالم اپنے سونے نبی کی زبان سے بیان کروا رہا ہے۔ استنجا نفاست سے ہو، استنجا میرے عزیزو نفاست سے ہو، ذکر قرآن کے اندر آ جائے تو میرے عزیزو بتاؤ تو صحیح، اس امت کا کردار نفاست والا ہوگا۔ الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جب سورۃ سیرت کے اندر آگے پیچھے اپنے صفائی دکھائیں گے، ایمان کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی، معیار کے اندر بھی صفائی کرائیں گے، تو نبی کو معراج آسمانوں کا ہوا، اللہ ہمیں معراج نمازوں کے سجدے کے اندر کروائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے ہم کہیں گے، آنکھوں سے مالک کائنات اپنا دیدار کرائے گا۔
یہ مولوی صاحب 15 بچے بھیج دو جی. موضوع صحیح ہے کہ اور بدل لوں؟ مطلب ٹھیک ہے. مولوی صاحب 15 بچے بھیج دو جی. کیا کرنا جی؟ اور جی بس کام کرتا ہوں، نقصان ہوتا جاتا ہے. بچے آئیں گے دعا کریں گے. بچے چلے گئے دعا کی. مولوی صاحب چلو آئے ہو پانی پڑھ کے دے دو. مولوی صاحب تعویذ بنا کے دے دو، خیر ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان جتنے مرضی تعویذ پورا قرآن لکھ کے دے دے خیر نہیں آئے گی. کیوں؟ جو راستہ خیر کا اس نے اپنے لیے چوز کیا ہے، اختیار کیا ہے، اس راستے پہ خیر نہیں برائی آیا کرتی ہے. اگر چاہتا ہے خیر، چھوڑ فحاشی، چھوڑ بد کرداری، چھوڑ داڑھی مونڈنا، چھوڑ جھوٹ بولنا، چھوڑ گالی دینا، چھوڑ دو نمبری کرنا. چاہتے ہو دنیا کے اندر امن آ جائے، چاہتے ہو دنیا کے اندر سکون آ جائے، اولاد بیکار تابع دار ہو جائے، بیوی زبان دراز تابع دار ہو جائے، گھر کے کچے مکان کے اندر سکون کی نیند آنے لگے، بغیر پنکھے کے اللہ اکبر ٹھنڈی ہوائیں آنے لگے، راکھ میں ہاتھ ڈالوں لاکھ ہو جائے، تو اللہ جل شانہ نے رستہ بتلا دیا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. گناہوں والا راستہ چھوڑ دے، نیکی والا اس راستہ اختیار کر لے. اے میرا بندہ مٹی ہاتھ میں لے گا، تیرا پروردگار اسے سونا بنا کے دکھائے گا. اگر جیسے ہی ہے ایسی شیخ صاحب ایسے حضرت آج اور آسان طریقہ بتلا دوں. اے اللہ یہ تیرے سارے مسجد بلال میں آنے والے میرے سمیت ان کے علاوہ سارے کے سارے پریشان ہیں. کسی کو اولاد کا مسئلہ، جوان بیٹی کو دیکھ کر راتوں کی نیند اڑ گئی، بیٹے کی بغاوت کان میں بالی دیکھ کر، ہاتھ میں کڑا دیکھ کر باپ خون کے آنسو رونے لگ گیا. 20 سال بیوی گھر میں ہے، 10 بچوں کی ماں بن گئی، پوتے دوتے والی بن گئی، مجھے دیکھتے گالی دینا شروع کر دیتی ہے. یا اللہ ماں باپ کے پاس جاتا ہوں، ماں باپ کہتے تیرے سے بہتر تھا اللہ ہمیں بے اولادہ کر دیتا. سسرال جاتا ہوں، میرا سسر دیکھ کے کہتا ہے جیسا میرا داماد نہ کر ایسا ہے ہی کوئی نہیں. بازار کے اندر جاتا ہوں، لوگ میرے پہ بات نہیں کرتے، میرے پہ اعتماد نہیں کرتے. الہ العالمین بتا میرے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں مسئلے کا حل بتاؤں، کرے گا جی اللہ کروں گا، پھرے گا تو نہیں جی مالک کہے نہیں پھروں گا. دنیا کا دستور ہے 2 بندوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. اے میرا نبی تو گواہ بن جا، تیری گواہی مجھے کافی ہے. ضامین بن جا، ایگریمنٹ لے لے، اسٹامپ پیپر لے لے، پر نوٹ ان سے لکھوا لے، پھرو گے تو نہیں. مسئلے کا حل میں بتاتا ہوں. یا اللہ مسئلے کا حل کیا؟ فرمایا اگر پورا اترے گا کرم کے فیصلے دوں کروں گا، ہدایت کے فیصلے کروں گا، رحم کے فیصلے کروں گا، دنیا آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے کروں گا، قبر میں سکون عطا فرماؤں گا، دنیا کی زندگی امن میں نصیب فرماؤں گا، اور جنت الفردوس کا تجھے مالک بناؤں گا. رزق تیرے دروازے پہ دوڑتا ہوا آئے گا، خوشیاں تیرے دروازے پہ گلاب کی پھولوں کی طرح آنکھیں مسکرانے لگ جائیں گی. پوری دنیا کے اندر تجھے امن ملے گا، تجھے باپ کا مقام، بیٹے کا مقام ملے گا، شوہر بیوی کا مقام ملے گا، تجھے بہن بیٹی کا مقام ملے گا، حصہ ملے گا، حق ملے گا. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آجا میرا بندہ، آج فاروق اعظم مدرسے میں، مسجد بلال میں، میرے اللہ والوں کی موجودگی میں میرے سے وعدہ لے لے، آجا میرے سے وعدہ کر لے. اے میرا بندہ جب میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو میرے گھر میں آنے سے انکار نہ کرنا. جب تو 5 وقت میرے گھر میں آئے گا انکار نہیں کرے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں بلاؤں تو انکار نہ کرنا، تجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرا پروردگار اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جائے گا. جو مسئلہ حکومت سے حل، اللہ اکبر، جو مسئلہ حکومت نہیں حل کر سکتی، ہاتھ کھڑے ہیں. آئی ایم ایف سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، دفعو اپنی آئی ایم ایف کو لے کر، دفعو اپنی این جی او کی طاقت کو لے کے. میں تیری جتی کی نوک پر اس تک اس کو نہیں سمجھتے جس کے ساتھ اللہ اللہ کی مدد ہو. لیکن مسئلہ تو یہ آج اللہ کی مدد، اور اللہ ہمارے سے ہٹ گئے، اللہ کی مدد ہمارے سے ہٹ گئی. میرے پرسوں ترسے ایک اللہ والے سے سنا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو رہے عرض کرنے، اے اللہ جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب میرا نیک بندہ مجھے ربا کہتا ہے میں کہتا ہوں جی میرا بندہ لبیک یا عبدی. اے اللہ جب گناہگار پکارتا ہے تو جواب نہ دیتا ہوگا،
تو منہ موڑ لیتا ہوگا۔ فرمایا نا موسیٰ یہاں کا دستور نرالا، یہاں کا رنگ نرالا، یہاں کا مزاج نرالا۔ بچہ بغاوت کر جائے، ماں روٹی نہیں دیتی، باپ خرچہ نہیں دیتا، لیکن یہاں کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ نیکوکار پکارے، میں ایک مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جب گناہگار کہتا ہے میرا اللہ، میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ۔ ایمان لاری سے بتاؤ، گناہگاری کے عالم میں جب اللہ بندے کی پکار پر 3 مرتبہ لبیک کہے، جب سجدے کر کے دکھائے گا، بتاؤ اپنی رحمت کو ہمارے دروازوں پہ کیوں نہ ٹکائے گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہو اس گھر والے کی عبادت کریں، امن میں تمہیں دوں گا، وعدہ کر رہا ہوں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ نہ میرا وعدہ غلط، نہ میرا قول غلط، نہ میرا بول غلط۔ جو میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا نہیں تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل یہ یتیم مکہ تھا اور جس کی بات سننے کو تیار نہ تھے، آج میں نے سارے نبیوں کی سرداری کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا۔ پھر اس تاج کا اعلان میں نے کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہ آمنا تیرے جیسا لال ہو سکتا ہے جو لال کے سر پر تاج سجایا، نہ ایسا قیامت کی صبح تک تاج ہو سکتا۔ وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں وعدہ نہیں کیا تھا، وہ طائف کی گلیوں میں مار پڑتے ہوئے دیکھ کر، خون پہ آنسو نکلتے دیکھ کے وعدہ نہیں کیا تھا۔ پھر اس وعدے کو اللہ نے قرآن میں چتلایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ میرا نبی یہ تھا، ہم نے یوں کر دیا، یتیم تھے ہم نے سرداری عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، ڈھونڈ رہے تھے ہدایت کہاں ہے، اللہ کو پا رہے تھے کیا تجھے ملے نہیں ملے؟ عائلا فاغنی۔ میرے حبیبہ وہ عائشہ کا حجرہ ہمیں یاد ہے، اے میرا نبی وہ وقت یاد ہے جب پیٹ پہ 2 پتھر باندھے پھرتا تھا۔ آج کسریٰ کے خزانے تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیے، آج تیرے غلاموں سے میں نے کسریٰ کی طاقت کو زیر کر دیا۔ لیکن میرے حبیبہ ذرا خیال کرنا، اللہ اکبر، پہلے اللہ نے شان بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ماضی ظاہر کیا، پھر مالک کائنات نے مستقبل کے بارے میں کچھ احکامات جاری کر دیے، ایک شکل لگا دی، ایک قانون کے تحت میرا نبی زندگی گزارنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھنا میرا حبیب، یتیم دروازے پر آوے، اس کو دیکھ کر اپنی یتیمی نہ بھول جانا۔ اے میرا حبیب، اگر کوئی تیرے دربار میں آ کر جھولی پھیلائے تو اپنے گھر کا فاقہ نہ بھول جانا۔ اگر میں آپ کو یتیم مکہ سے اٹھا کر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنا دوں تو میرا نبی اس سرداری کا راج بھی دکھانا ہے اور راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے بھی مجھ کو دکھانا ہے۔ پہلے نعمت نہیں ملی، نعمتوں سے محروم رکھا، 12 ہزار مرتبہ کے وظیفے پڑے، جب اللہ نے نعمتوں کا وارث بنا دیا تو 4 فرض پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، تو کھوکھلا، تیرا وعدہ کھوکھلا، تیرا بھرم کھوکھلا، کوئی تیرا اعتبار نہیں، کوئی تیرا اعتماد نہیں، دکھاتا کچھ اور ہے، لگاتا کچھ اور ہے، درنگیوں پہ چلے گا کامیابی نہیں ملے گی۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کچھ تو کر، یا بالکل کیٹیگری سے نکل جا باہر۔ اگر لائن میں آتا ہے پھر تیرے پر حالات آئیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا۔ کلیم اللہ صاحب نے، بھائی صدیق صاحب نے فرمایا، مولانا اللہ اکبر، سیدھے لودرا سے میلسی کی طرف نہ آنا، روڈ بن رہا ہے، ہموار ہے، اگر میں پھر بھی جاننے کے باوجود روڈ کے اوپر چلوں گا، میرے عزیزوں کھڈوں میں گڑوں میں گاڑی آگے پیچھے جائے گی، گاڑی نہ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کہیں گے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے گاڑی تو آپ کی بنا دیں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ یہاں سے آؤ گے دیر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں تیرا وعدہ کھوکھلا، تمہیں میرا وعدہ سچا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حالات آئیں گے میرے قریب آنے میں، ہدایت پر، استقامت پر، میرا قرب لینے میں،
میرا پیار لینے میں، میرے نور کی تجلیوں سے فائدہ اٹھانے میں تیرے پہ حالات آئیں گے. کبھی بچے بیماری، کبھی بچوں کی بھوک، کبھی اپنی بھوک، کبھی فصلوں کا نقصان، کبھی جانوروں کا نقصان، کبھی صحت کا نقصان. ہم نے تجھے کہا نہیں تھا، نسخہ بھی ساتھ لکھ دیا تھا، بیماری کی علامتیں بتا دی تھی، تیرے مرض بتلا دیے تھے، ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میرے بتائے ہوئے نسخے کے متحد چلے گا میرا حبیبہ انہیں خوشخبری سنا دے. خوشخبری ایسے، دنیا کی تکلیفوں والی آنکھ بند کرنا تیرا کام ہے، راحتوں والی جنت دکھا دینا میں اللہ کا کام ہے. کہا نہیں ہم نے تیرے سے؟ جب تجھے ڈگمگاتا دیکھا، جمعے کا دن ہوتا ہے، اب تو اتوار ہے، اللہ اکبر مولانا، اب تو جمعہ رہ گیا، جمعہ کی ساری خوشیاں ہی چلی گئی. یہی مسجدیں ہوا کرتی تھی، محلے والے اللہ کی قسم رات سے مسجد کی تیاری شروع، جمعے کی تیاری شروع کرتے تھے، دیواروں کو جھاڑنا، مائیں گھروں سے اگربتیوں کے پیکٹ کے پیسے دیا کرتی تھی. اب تو سر میں درد ہوتا ہے نا خوشبو سے. فاشی کے اڈے پہ بیٹھتا ہے، سر میں درد نہیں، خوشبو مجھے میرے ناک کو چڑھتی ہے جی خوشبو. خبردار، 3 چیزوں میں کبھی نہ کرنا. اگر تجھے کوئی خوشبو پیش کرے لے لینا، بے شک نہ لگانا، انکار نہ کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی محبوب ہے، آپ کی سنت مبارک ہے. اگر تجھے کوئی گو تکیہ پیش کرے، اگر ٹیک لگانے کے لیے کہ جی یہاں کے بیٹھ جاؤ، بے شک تیری کمر میں درد ہو لیکن قبول کر لینا. اللہ اکبر میرے پیارو، لیکن کیا کریں؟ اور اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے، بے شک مزاج میں نہیں آتا، 1 ادھا گھونٹ بھر لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات میں سے مشروب ہے. مولوی صاحب ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، تم نے پوچھا ہی کوئی نہیں. تم نے تو وہ پوچھا کہ مولانا 1000 پتی لاکھ پتی کیسے بنے گا، وظیفہ بتلا دو. میں نے کہا اچھا سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. مولوی صاحب وقت نہیں ہوتا، لکھ کے دے دو. پھر مولوی صاحب کی بلا جانے، جب 500 روپے کا نوٹ ڈالو گے کہ کوئی بات نہیں، میں پکڑ کے پھونک مار دوں گا موبائل کے اوپر، چھو موبائلوں میں پھونک کے چلنے وہاں سال میں ہی مارتا ہوں کبھی. عام ہو گیا. اس چھو کی بات نہیں کروں گا جس چھو کا ہے کہ مولوی صاحب نے بیان کیا اس نے سوٹے کھائے، میں نہیں کہتا. ہاں ہماری کمرے ایسی نہیں ہم سوٹے کھا کے اپنی کمر لا کوئی ٹھیک. اللہ اس کی چھو میں شفا عطا فرمائے بھائی ہم کو. فرمایا میں نے نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مسجد کے اندر کچھ اور، باہر کے اندر کچھ اور. مسجد کے اندر بیٹھ رہا ہے، ایسے ایمان یقین کی بات کر رہا ہے، ایسا متولی بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ نام کی تقریب پہ ہو کے بھر بھر کے رو رہا ہے، اور باہر جا کے کہہ رہا ہے لے چھولوں والے چاول ہی پکا لیے، مرغی ڈال لیتے. یہاں سے رو رہا تھا، وہ تو کہہ رہا میں نے پڑھائی. اگر مسجد کے دروازے پہ میرے عزیزو اکرام یہ اکرام بھی بڑا زندگی کا ہمارا حصہ بن گیا. پتہ نہیں وہ اکرام ہے کا نظر نہیں آتا. یہ اکرام مسلم تھا جو لوگوں کے دلوں کو مو لیتا تھا، اب تو چاولوں کی تھیلیاں بھی چھین جاتا ہے. یہ کیسا اکرام ہے، جمعے کی نماز کے اندر جوتیاں بھی لے کے چلا جاتا ہے. ناراض نہ ہونا میرے پیارو، یہاں لگتی ہے. یہاں گھر کا نقصان ہو، گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا نقصان، اللہ کے دین کا نقصان ہو، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم جھوٹے اللہ کے بندے، اللہ اکبر، ہم میاؤں میاؤں چیچی کرنے والے، میاؤں میاؤں کرنے والی بلیاں ہی ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہے جب قرآن کی عظمت پر انگلی اٹھے، ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھے، یقین جانو چلو ان سے تو بہتر ہے جو خاموش ہے، ہم میاؤں میاؤں ہی کر لیتے ہیں. قیامت کے اللہ ہماری میاؤں میاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. جہاں مسجد کے اندر جو تیرا مزاج، تیرے ایمان، لیکن آپ نے حضرت حنظلہ سے فرمایا تھا گاہے گاہے کوئی بات نہیں، انسان ہے، فطرت ہے، لیکن کوشش کرنا ان حالات سے بچنا جو حالت اتقاب میں ہو. اب تو حالت اتقاب بھی آپ کی میری انجوائمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالی. سن 2006 کے اندر وہ خانقاہ اللہ اکبر کراچی کے اندر اعتکاف کا موقع ملا، 5 یا 6 کے اندر. فرمایا روزانہ کپڑے بدلو، کوئی پابندی نہیں، نو روزانہ میرے عزیزو نہاؤ، کوئی پابندی نہیں. تقوی اور ہے، فتویٰ اور ہے.
دروازے کے اوپر ایک سوٹی بوٹی ڈال کے کھڑا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے جو شرم کر۔ اگر پھٹے کپڑوں والا آ کے کھڑا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے نہ دینے دے، کوئی دیسی گھی کی روٹی بھی دے دے گا، کوئی پروٹھا بھی دے دے گا، کوئی اپنے اگے سے سالن بھی دے دے گا۔ اعتکاف اللہ کے آگے اس حالت کے اندر بیٹھو کہ جسم سے پسینے کی بھی بدبو آ رہی ہو، کپڑوں کا میل بھی اسے نظر آ رہا ہو، بال بھی میرے بکھرے ہوئے ہوں، سر میں تیل بھی کوئی نہ ہو، 2 روٹیوں کی بھوک ہو، ایک کھا کے بیٹھا ہوں، سحری میں کھجوروں سے گزارا ہو رہا ہو، شربت سامنے پڑا ہو، افطاری کے وقت ہاتھ اٹھ جائیں، اے اللہ اس وقت میٹھا منہ کروں گا۔ اے اللہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہماری دنیا کا دستور ہے، دنیا منہ میں میٹھا کراتی ہے، اللہ تیری طرف سے خوشی کا پیغام آیا کوئی نہیں، مجھے میٹھا منہ کرنے کا حق کوئی نہیں۔ یا اللہ یا تو اعلان کر دے، اور میرے پڑوس میں آ کر بیٹھنے والے جا، جو تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ اللہ پھر مٹھائی بھی اچھی لگتی ہے، میٹھا منہ بھی اچھا لگتا ہے۔ فرمایا او لوگو، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی ہے، کونے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے، جب ساری بتیاں بند ہو جائیں سو جاؤ، یا تو پرچیاں لکھ لکھ کے دی جا رہی ہیں، مسجد کے وضو خانے پر بیٹھ کے پان کھایا جا رہا ہے، امام و مؤذن خادم تنگ آتے ہیں، یا اللہ کب اعتکاف ختم ہوگا، ہماری جان چھوٹے گی۔ مؤذن صاحب کہاں تھے؟ حاجی جوید کے گھر گیا تھا، وہ کپڑے استری کروانے گیا تھا، حاجی جوید نے 100 روپیہ جو جیب میں ڈالا ہوا ہے، جانا کہ نہیں جانا اس نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھی پھر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، پھر ٹیڑھی انگلی سے نکال لوں گا، اگر تم دینداروں کو ایسے نہ نوازو گے اللہ پھر اس طریقے سے تمہارے سے قبول فرما لے گا۔ جاؤ، اول تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ایک بیٹھ جائے فرض کفایہ ہے، اگر بیٹھو خدا کے واسطے، میں یہاں کے بیٹھا، میں کھجلی کروں گا، میں یوں کروں گا، کبھی یوں کروں گا، کبھی ٹانگ اوپر کر کے بیٹھوں گا، لوگ کہیں گے کتنا بدتمیز مولوی ہے، اسے سوسائٹی کے اندر بیٹھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں، اسے محفل میں بیٹھنے کا طریقہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کے گھر کے اندر مدعا پڑا رہوں گا، بے وضو پڑا رہوں گا، کونے میں جا کے سکتے پیوں گا، اللہ فرمائیں گے بیٹھنے کا طریقہ تو کیا، تجھے میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا حق ہی کوئی نہیں، دوڑ یہاں سے۔ تو مسجد کے اندر جب بستر لے کے آیا تھا، اعتکاف کی نیت کر کے آیا تھا، اور یہ تو نے آ کر رو کے مجھے دکھایا تھا اور زبان سے کہا تھا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اوے بے شرما بیٹھا اعتکاف ہے اور ساری رات موبائل کا پیکج چلا رہا ہے، خبردار جن انگلیوں سے موبائل کے اوپر نافرمانی کر رہا ہے، اگر ان انگلیوں سے میں اللہ اکبر، ان انگلیوں سے میں اگر جان کھینچ لوں، میں تجھے پانی کا گلاس کھجور کی افطاری کے لیے کھجور میں ہاتھ میں پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ انسان بن، میں نے تجھے ہر ماں بچے کو تیار کرتی ہے۔ جمعے کے دن کی بات کر رہا تھا، میں بھول گیا، اللہ نے مجھے دوبارہ یاد کروا دی۔ جمعے کا دن ہوتا تھا، وہ پوری گلیاں دھلا کرتی تھی، مولوی صاحب لیٹرین میں میں دھوں گا، وضو خانہ میں دھوں گا، اس دن قاری صاحب امام صاحب مزے ادھر کر خوشبو لگی ہوتی تھی، اللہ اکبر، مدینے کے رومال بھی نکلتے تھے، تسبیحاں بھی نکلتی تھی، ماں سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، نہلا کے تیل لگا کر کنگھی کر کے آنکھوں میں سرما ڈالا کرتی تھی، اور میرے عزیزوں یہ عورتیں مستوں کی چھتوں پر آ کے بیٹھ جاتی تھی، مولوی صاحب قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ میں نے کہا اچھا تم کیسے قرآن سن سکتے ہو، ہمیں حکومت ایسی ملی، ہمیں قانون ایسی ملی جس نے قرآن سننے کے ذرائعوں کو ہی بند کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ساری رات شادی بیاہ کے فنکشن کے اندر گانا چلے، کوئی روک تھام نہیں، بدتمیزی نہیں کروں گا، بد اخلاقی نہیں کروں گا، بد زبانی نہیں کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ نہ کرے حاصل پور میں، اللہ نہ کرے خیر پور کے اندر ایسا معاملہ ہو تو جب ناچ گانے ہوتے ہیں اللہ اکبر بڑے اعلان کرتے ہو، ہاں بھی کوئی اور بھی انتظام ہے، یہ اور بھی انتظام ہے کیا، کوئی شب شباب بھی ہے، یہ ہے کیا یار، کوئی میوزک کا پروگرام بھی ہے کیا؟ یہ کون ہے جو ابھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے مسجد کی تعمیر کے لیے 5000 روپے دے کے ہے، کہہ رہے شب شبہ کا انتظام ہے کہ نہیں، اور ہے کیا؟ بڑے اعلیٰ قسم کے منگوائے ہیں، میں زبان پر، میں تہذیب والا لوگ ہوں، میں زبان پر ایسا نام نہیں لوں گا، بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں، خیر پور سے آئے ہیں، بیلسی سے آئے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو لفظ عورت کو دیکھ کر آپ نے اختیار کرتے ہو، میں نے حدیث دیکھی، قرآن دیکھی، میں نے فلسفہ دیکھا، فقہ دیکھی، وہ نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ عورت تو مجھے 4 روپوں میں نظر آئی، بیٹی کے روپ میں نظر آئی، بہن کے روپ میں نظر آئی، ماں بیوی کے روپ میں نظر آئی، اس کے علاوہ عورت کا نام ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں پھر لگتا ہے شادی میں وہ نہیں ناچ رہی، بہن ناچ رہی ہے، بیٹی ناچ رہی ہے، اللہ کی قسم وہ دیوس ہے۔ پوچھ لو علماء اکرام سے، دیوس کو دلہ کہا جاتا ہے،
جو اپنی بیٹیوں کو لا کر غیروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کا نبی اسے دلہ کہہ رہا ہے, انسان نہیں کہہ رہا, ایمان والا نہیں کہہ رہا. ایمانداری سے بتاؤ, خدا کے واسطے میں پیارو 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 آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا, بدتمیزی نہیں کر رہا. میں ہوتا کون ہوں تمہیں سمجھانے والا, میں ہوتا کون ہوں تمہیں باز رکھنے والا. قانون میرے پاس کوئی نہیں, کوئی شک میرے پاس کوئی نہیں, اختیار میرے پاس کوئی نہیں, لیکن پیار تو میرے پاس ہے نا, جو میں آپ کو پیار سے سمجھا کے چلا جاؤں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو پردہ کراؤ, اللہ کے واسطے بیویوں کو پردہ کراؤ, گھر والوں کو پردہ کراؤ, ماؤں کو بھی کہو پردہ کرے. اللہ اکبر. ہم نے اس نبی کا قرآن, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرا محمد تیری زینب کیوں نہ ہو, اے رقیہ کیوں نہ ہو, فاطمہ ام کلثوم کیوں نہ ہو, وہ عائشہ جس کی شان میں اللہ نور سورہ نور کی آیتیں اتارے, وہ خدیجہ جس کے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آئے. خبردار خبردار, جب تک کھلم کھلا چھوٹتی اب اللہ کا قانون آ گیا, محبوب تیری زبان سے نافذ کرواؤں گا. ابتدا اپنے گھر سے کرنا, خیر پٹا میں والی سے نہ کرنا, ابتدا اپنے گھر سے کرنا. جا جا اپنی دھیوں اپنی بیویوں کو کہہ دے, اور ان کے ذریعے ساری مومنہ عورتوں کو کہہ دے, خبردار اگر ضرورت کے تحت باہر نکلنا, اپنا کردار بھی چھپانا, اپنا چہرہ بھی چھپانا. اگر کردار چہرہ چھپ گیا تو خدا کی رحمت آئے گی, اگر کردار اور چہرہ ظاہر ہو گیا تو صرف خیر پر نہیں, تیرے ننگا ہونے سے, تیرے سر پر دوپٹہ اتارنے سے پورے دنیا کے اوپر خدا کی لعنت آئے گی. نہیں کہا تھا ہم نے؟ جامی صاحب, ہم نے تو کلمہ اس سونے نبی کا پڑھا جو کردار بتلا گیا ہے. ایمان والو, جب کسی کے دروازے پر جا کے کنڈی بجایا کرو, سامنے بوئے تے نہ کھلویا کرو, کیا پتا کسی کی بیٹی کسی کی دھی کس حالت میں آوے, اچانک دروازہ کھولے, تیری غیرت والی نظر اس کی غیرت کے اوپر پڑ جائے. خبردار, دروازہ بجا کے سجی طرف کھڑا ہو جا. دروازہ بجانا بار بار نہیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ دروازہ بجا. اگر دروازے سے باہر کوئی نہیں آتا, بدگمانی نہ کر کے آ, کہنا گھر والا گھر پہ نہیں ہوگا, بھائی گھر پہ نہیں ہوگا, ہوگا تسی کیا پتا سو رہا ہو, تھکا ہارا ہوا آئے گا. اللہ اکبر. مومن تو اچھے گمان والا ہوتا ہے, بدگمانی والا نہیں ہوتا. لیکن ہائے ری میری بد نصیبی, ہم کیا کریں, ہمارے ایمان کی بیٹری بڑی کمزور ہے, چارج کرنے والا کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزو, بدعمالی کی بیٹری اتنی تیز ہے کہ گلی سے نکلنے کی دیر ہے, لوگ آواز لگا کر چارجر دیں گے. اپنے ایمان کی بیٹری کو کمزور, اپنے گناہوں کی بیٹری کو کروا لے. تو میرے بابو بتاؤ, میں جاؤں تو جہاں کہوں, کس کے ہاتھ پر اپنا حق اور اپنا خون جا کے تلاش کروں؟ عبدالحنان کیا کیا سنا رہے, کیا کیا بتلا رہے, بتا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, اگر میرے کہنے پر عمل کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا کیا کرے. اللہ جل شانہ نے فرمایا, عبدالحنان میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا کیا کرنا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کیا نہ کرے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او لوگو, یہ کام شیطان کے قریب لے جائیں گے, جو کام اللہ کا نبی بتا گیا وہ کام رحمان کے قریب لے جائیں گے. راستہ تمہیں دے دیا, مرضی تمہاری, اختیارات تمہیں دے دیا, ہر لحاظ سے میں نے تمہیں طاقت دے دی. اب تمہاری مرضی, تمہیں رحمان پسند ہے تو رحمان کے پاس آ جاؤ, تمہیں شیطان پسند ہے تو شیطان کے پاس آ جاؤ. خیر پور والو, خدا تمہارا بھلا کرے. اللہ اکبر. اتنا بڑا خیر العلوم یہاں موجود ہے, بڑے بڑے اللہ والے آئے اور آ کر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے چلے گئے. میں بھی بدتمیزی نہیں کرتا, میں بھی ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا. خدا پاک کی قسم, اگر چاہتے ہو دنیا میں امن آ جائے, اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر سکون آ جائے, امن شانتی کے فیصلے ہو جائے, کردار بھی بن جائے, وقار بھی بن جائے, معیار بن جائے, تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امیرو غریبو فقیرو, تمہیں اپنے گھروں سے اٹھ کر محمد کی رحمت والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا, حضور کی تباہ والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا. جو مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرے, وہ
اپنے لیے. مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے حصے کو تکلیف ہو پورا وجود حرکت میں آتا ہے. پوری دنیا کے اندر رہنے والا جس حالت کے اندر ہے تو مسلمان ہے تو ہمارا بھائی. انما المؤمنون اخوہ, ہے تو ہمارا بھائی. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ اللہ اکبر میرا رنگ باہر کچھ اور ہے, میرا رنگ کچھ اندر اور ہے. یا اللہ رہنمائی کیسے ملے گی؟ اے اللہ پتہ کیسے ملے گا؟ مالک کائنات بتا کس کی مثال دوں؟ فرمایا میرے محمد کی عمر کی مثال دے دے. کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. مدینہ شریف میں دیسی گھی کی قلت ہو گئی, ولایتی تو تھا ہی نہیں. یہ تو بات, اور وہ بھی پتہ نہیں ولایتی بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں پتہ. اور چلو 2 نمبر تو دو نمبر ہی دے دو, وہ بھی نہیں ہے. 2 نمبر کی برانٹ ہے لیکن اس کے اندر 10 نمبر چھپا رکھا ہے. ہائے ہائے مولوی صاحب, اب تو ابھی وقت آنے والا ہے. اللہ اکبر. جس چیز کی, جس مہمان کی دعائیں حضور نے رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, میرا نبی دعا کر کے گیا. ابھی انشاءاللہ ہول سیلیں لگیں گی, افطار پارٹیاں چلیں گی, افطار پیکیج ہوں گے. افطار پیکیج, تسبیح ٹک ٹک والی یہاں ہاتھ میں ہوگی, ٹوپی بناوٹی ہوئی یہاں اوپر سر کے اوپر ہوگی. آجو ماشاءاللہ. روزہ دار بھائیوں کے لیے آفر ہے, فلانی کمپنی کی طرف سے آفر ہے. اللہ اکبر. 150 روپے کی 2 بوتلیں, 140 کی 1 بوتل ہے, 150 روپے کی 2 بوتل ہے. خدائے پاک کی قسم یہ وہ بوتل ہے, پی کر افطاری کے وقت وہ تراویح کے لیے نہیں جائے گا بلکہ سیدھا ہسپتال کے اندر جائے گا. ھذا من فضل ربی. کیا ایسا کاروبار ہے؟ پچھلا اسٹاک تو جھٹکے میں نکل گیا, اب تو نیا آ گیا ہے. اب تو سارے کا سارا پرافٹ ہی پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے جس پرافٹ کو کہہ رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جہنم کا چھتر بنا کے میں تجھے سے چھیتوں گا, کر جتنا تیرا دل کرتا ہے. غریب امیر کی تمیز ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تینوں نہیں پتا میرا روزہ ہے, میرے پر احسان کیا, بیس نہ کر میں نے پتا میرا روزہ ہے, تینوں نہیں پتا منہ چک کے آ جا, جیب میں پیسے نہیں سی کیوں کھڑوایا سی؟ خبردار, یہ اتنا بڑا بولنا اللہ کی قسم, ورنہ خدا کفن کے ٹکڑوں پر بھی مجبور کر دے گا. خبردار. اپنے آپ پہ میں رہے, اپنے اللہ اکبر اوقات پہ رہے, اپنی چادر کے اندر رہے. کسی غریب کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگانا یہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا, بلکہ اس کے کپڑوں کے پسینے کو دیکھنا, اس کے ہاتھوں کے کھردرے کو دیکھنا, اس کی جتی پر میل کو دیکھنا. یہ ارمان لے کے آیا ہے, میں اس کا دل نہ توڑوں, میں اس کا ارمان نہ توڑوں. کہہ دے کر حاجی صاحب یہ بھی ہے, آؤ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں جو آپ کی طاقت کے اندر ہے اور انشاءاللہ اس کا معیار بھی ہوگا. اس بول سے کیا ہو جائے گا؟ حاجی صاحب نے کر کے ٹھنڈا سانس لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا بیٹے تھان لے کے آ, دیکھو ماشاءاللہ یہ کیسا لگ رہا ہے. اس سے قیمت میں بھی گھٹیا نہیں ہے, اس سے قیمت میں بھی کم ہے, اور کپڑا بھی اس کے معیار کے برابر ہے. انشاءاللہ کتنا کر کے دوں؟ اللہ اور نہیں پہلے پیسے بتا, انشاءاللہ تیرے بس کے پیسے ہوں گے. میں اللہ کے لیے تیرے سے خیر خائی کر رہا ہوں, کمانے والے بہت ہیں, لے جا. او ہونتے دے دیں نہ ہوئی تو کوئی ایسا بے غیرت نہیں ہے جو ایسے ہی لے جائے گا. خدا کی قسم ہونتے دے دیں نہ تے کوئی گال نہیں. یہ ایسا جملہ ہے جو تیرے گھر سے گمراہی کے بے حیائی کے سارے کچرے کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ ایسا جملہ ہے جو تیری دکان پر خدا کی خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا. اللہ اکبر. عبدالحنان دکان پر آگے پیپسی کوک پیئیں گے, پیپسی پیئیں گے, چاہے کنو کھا لو, سٹرابری. اور بھائی نہیں ہم تو اپنے گھر سے کھا کے نہیں. فرمایا جیسا اپنے ساتھ ہے ویسا غریب کے ساتھ کر. اللہ اکبر. ایسا رشتہ داروں کے ساتھ کر, جیسا یاروں کے ساتھ باہر پیار محبت ہے اس سے زیادہ بیوی کے ساتھ کر کے دکھا. ماں باپ کا حق ہے, ان کو پوچھ. خبردار 2 چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. زانی زنا کر کے رو کے دکھائے گا, معاف کر دوں گا. شرابی شراب پی کے معافی مانگے گا, معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. چور چوری پہ معافی مانگے گا, معاف کر دوں گا. لیکن 2 گناہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ماں باپ کو رلا کے قبر میں بھیجے گا, خود رو کے سمندر سارے بھر دے گا, معافی کوئی نہیں ملے گی. اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے ساتھ کوئی شریکہ لا کے کھڑا کرے گا, بے شک زندہ ہو یا مردہ ہو, پڑا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو, لوہے کا ہو, لکڑی کا ہو, سونے کا ہو, ہیروں کا ہو. خبردار میں نے برداشت نہیں کرنا. تیرے جسم کے اندر ایک پھانس جھاڑو کی, ایک تنکا چبھ جائے, یہ تیرا بڑا وجود اتنے سے تنکے کو برداشت نہیں کرتا. اگر تیرا وجود تنکا برداشت نہیں کرتا تو میں اپنی خدائی میں شریکہ بھی برداشت کوئی نہیں کرتا. کوئی سمجھوتا
دھوکہ نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ بعون اللہ، اللہ کا شکر ہے توحید رچی بھی ہوئی ہے، توحید بسی بھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں خدا کی قسم مٹ گئے مٹانے والے، قرآن بھی آباد ہے، قرآن والے بھی آباد ہیں۔ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جتنا مرضی کر لو، اللہ کی قسم مدرسے کے داخلے بند کر لو، جو کچھ کر لو، اللہ اکبر، این جی او کی مدد سے مدرسوں کی چھان بین کر لو، ہتھکڑیاں پکڑ دھکڑ سارا کر لو، ہم امن والے لوگ ہیں۔ جو نظریہ ہمارا ممبر پر ہے وہی جیلوں کے اندر ہوتا ہے، جو نظریہ ہمارا محرابوں میں ہوتا ہے وہی تختہ دار پر ہوتا ہے۔ ہم نے تو اعلان کر دیا حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ ہمیں غازی علم دین شہید بننا بھی آتا ہے، ہمیں یوسف لدھیانوی بننا بھی آتا ہے، ہمیں اللہ کی قسم آج بھی حق نواز جھنگوی یاد ہے، ہمیں امیر عظیمت یاد ہے، ہمیں اسلام آباد کے ٹول پلازہ پر صحابہ صحابہ کا نعرہ لگا کر خون میں نہانے والا بھی یاد ہے، ہمارے پاس مفتی معبود کی فکر ہے، ہمارے پاس غلام غوث ہزاروی کا جذبہ ختم نبوت والا بھی موجود ہے، ہمارے پاس یوسف بنوری بھی ہے، ہمارے پاس امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہے، ہمارے پاس لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیاروں، ہمارے پاس قائد لدھیانوی ہے، ایک لدھیانوی رحمت اللہ علیہ۔ میرے عزیزوں ہمارے پاس بڑے بڑے گوہر ہیں، الحمدللہ جتنے تم تاج میں سے موتی نکال سکتے ہو نکال دو، ایک بھی موتی نہ رہا، خدا کی قسم ہمارا تاج بھرا بھی نظر آئے گا، ہمارا گلشن ہرا بھی ہمیشہ نظر آئے گا۔ بولو بولو نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اسلام، ملک پاکستان، افواج پاکستان۔ ظالمو شرم کرو، ہم مسجدوں میں رو رو کے تمہارے لیے دعا کریں، تم ہمارے لیے قرآن پڑھنے والوں کا گہرا تنگ کرو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ پکڑنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے، پابندیاں لگانے کے لیے، فورتھ شیڈول کے لیے، او میرے پیارو میں دل کا دکھڑا، کبھی میرا موضوع ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کب تلک کبھی تو ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ بولتے ہیں، ہماری زبان پر گندگی آتی کوئی نہیں، ہم گالی دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اچھا لکھا کرو، ہم تمہارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ او میرے پیارو، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، کیا فائدہ؟ اس پاکستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، نعت نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے جلسہ نہیں۔ مولوی صاحب 32 دن کے بعد جب میرے عزیزوں ڈی سی او آفس سے نکلتا ہے، یوں کر کے ٹھنڈا سانس لیتا ہے، کہتا الحمدللہ قرآن سنانے کی اجازت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اب تو سدھر جاؤ اللہ کے واسطے۔ یہ دیکھو کتنا مجمع تشنگی لے کے بیٹھا، بلال مسجد کی جگہ بھر گئی، وہ دروازے تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تشنگی ان کو اپنی پیاس بجھانے دیا کرو۔ اگر 5 وقت کی اذان گونجے، اللہ اکبر، 1 گھنٹے کی تقریر محلے کے اندر گونجے تو میری نہیں پتا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی رہے گی رحمتیں بڑھتی رہیں گی، قدورتیں نفرتیں دور ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو سے اللہ میں اس ملک کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری باتوں میں دعا لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، گھر کے اندر آ گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے عبداللہ کی اماں کہ جی عمر کیا ہوا؟ کہا آج کے بعد گھر کے سالن روٹی پہ دیسی گھی نہ پکانا لگانا۔ وہ کہنے خیر ہوئے۔ حضرت فرمانے لگے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے مدینے کے بازار میں پتہ لگا دیسی گھی غریب کے بس سے باہر ہو گیا، آج کے بعد زیتون کا تیل ہی گھر میں چلے گا، ہر غریب زیتون کا تیل استعمال کر رہا ہے تو زیتون کا تیل ہی چلے گا۔ وہ کہنے لگے عمر جی اللہ اکبر، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا بذوق کھانا ہے، اللہ اکبر، لیکن عمر تیرے گھر میں آئی ہوں، تیرے بچوں کی ماں بن گئی، اللہ اکبر، تیرے دوتے پوتوں کی ماں دادی بن گئی، نانی بن گئی، لیکن عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مجھے تیرے مزاج کا پتہ، تیرے ظاہر تیرے باہر کا پتہ ہے عمر، مجھے پتہ دیسی گھی کے علاوہ کوئی اور تیل تجھے موافق کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ معدہ خراب ہوگا، لیکن مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے دن زیتون کے تیل کا سالن پکا، عمر کے پیٹ میں ساری رات درد رہا، اگلے دن اسی درد سے پریشان
رہے. دوسرے دن سالن پکا. بیوی کہنے لگی عمر ایک چمچی ڈال دوں تیرے لیے؟ کہ نا وہی کھاؤں گا جو یتیم اور غریب کھا رہے ہیں. جب 4-5 دن مسلسل تیل کا سالن پکتا رہا, زیتون کا سالن پکتا رہا, حضرت عمر جب دسترخوان پہ بیٹھتے یا کہیں بیٹھتے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی, مروڑیوں کی آواز آتی, وٹ کی آواز آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, اپنے پیٹ کا چمڑا پکڑا, 3-4 غصے میں پیٹ کو تھپڑ مارے کہ جتنا مرضی رو کے دکھا دے, جب تک غریب دیسی گھی نہیں کھائے گا عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں آئے گا, تجھے زیتون استعمال کرنا پڑے گا. پھر وہی عمر ہے زمین پہ بولتا ہے, اس کے بولنے پر اب آسمانوں پہ بولتا ہے. میرا حبیب زمین پر میرا عمر بولے, آسمان پر اس کے بولنے پر اب بولتا ہے. یہ وہی عمر ہے شیطان دیکھ کر سلام کر کے بھاگ جاتا ہے. یہ وہی عمر ہے آسمان کے فرشتے اللہ اکبر جس سے پیار کرنے کو تیار ہوتے ہیں. میرے پیارو اللہ اکبر کردار بنانا پڑے گا. ابھی عشاء کی نماز ہوگی, نماز کے بعد جب آپ میں وتر پڑھیں گے اللہ اکبر, تیسری رکعت کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھیں گے تو میرے سمیت سارے کہیں گے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر. دکان مسجد سے باہر نکلا, کماما کے نہیں تے کھاما کے کتوں, اللہ اکبر یوں نہیں کروں گا تو اللہ, اوے کھوکلے گھڑے, اوے بے تھالی کے پینڈے, او بے پیندے کے برتن. یہاں تو کہہ رہا تھا تیرے سے لوں گا, تجھے ہی دوں گا, تیرے سے دعوت مانگوں گا, جتنا لوں گا شکر ادا کروں گا, کبھی نہ شکری نہیں کروں گا. اللہ اکبر. حالت یہ کہ مسجد سے باہر نکلا, جوتا بھی کسی اور کا پہن کے چلا گیا, ایک نکال کر کے گیا. یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, جو ظاہر نظر آئے وہ میرے باطن کے اندر نظر آئے. اگر میری ٹوپی میرا کردار کلمہ دکھائے تو میرے اندر بھی کلمہ ہونا چاہیے. یہ کلمہ پھولوں کی سیج پر بھی ایسا دکھائے اور تخت دار کے اوپر بھی ایسا دکھائے. اور میرے عزیزو معیار بنانے کے لیے, اللہ اکبر, انسان بننے کے لیے معیار نہیں کردار بنانا پڑے گا. جب کردار بن گیا تو معیار کردار ہمارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جائے گا. تو کیا خیال ہے آج سے اپنا کردار بنانے کی کوشش نہ کریں, کردار بنے گا قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے, قرآن کے احکامات پر عمل کر کے کردار بنے گا. چہرے پہ جاذبیت شائستگیت آئے گی, زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے گی, اولاد قدموں میں آ کے بیٹھے گی, رزق دروازے پر آئے گا. اللہ رات کو سکون کی نیند بغیر گولی بغیر دوائی کے ڈپریشن کی گولی سے اللہ سلائے گا. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ناراضگیاں ختم کرنی پڑیں گی, اللہ سے صلح کرنی پڑے گی. جب تک زندگی 5 وقت ملاقات کرنی پڑے گی. اور اللہ اکبر, اور ایک ملاقات میرے پیارو روزانہ کیا کرو, ورنہ تہجد میں تو ضرور کر لیا کرو. وہ تہجد کی ملاقات ہے. پنو عاقل کے اجتماع میں میرے عزیزوں میں ایک جگہ گیا, اللہ اکبر, ایک محکمے کے افسر آ گئے. ہم ناشتہ کر رہے تھے. مولانا دعا فرما دیجئے. میں نے کہا کیا دعا؟ مولانا اولاد نہیں ہوتی. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا, کوئی اسپتال کوئی نہیں چھوڑا, کوئی میڈیکل سینٹر کوئی نہیں چھوڑا. میں نے کہا اچھا. ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے, لیکن اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالی. میں نے کہا کوئی زنانہ مردانہ بیماری؟ کنانا حضرت اللہ کا شکر ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ پیسے کی کمی؟ کنانا مولانا آپ اشارہ کرو پیسے پھینک دوں گا. گاڑی میرے پاس ہے, کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر. دل تو میرا بھی تھا تعویذ لکھ کے کہوں, اور کہوں زعفران سے لکھوں گا 20,000 روپیہ لوں گا, لیکن اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ ہم کچی سیاہی سے کام چلا لیتے ہیں, اور بھی زعفران سے بھی لکھا جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آہو کبھی کو تعویذ لکھنے والے میرے مخالف ہو جائیں, اللہ نہ کرے. زعفران سے بھی لکھا جاتا ہے کچھ کوئی, اور اثر انہی چیزوں کو ہوتا ہے, تھوک والی سیاہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آہو اللہ اکبر. وہ کہنے لگے میاں بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا میں تجھے ایک اسپتال نہ بتا دوں؟ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے. وارڈ نہ بتا دوں؟ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے بالکل بیڈ روم میں ہے. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر کہاں ہے؟ میں نے کہا تیری سانسوں سے زیادہ قریب ہے. کہ فیس کیا ہے؟ میں نے کہا تیری آنکھوں میں, تیری جیبوں میں نہیں, تیری آنکھوں میں چھپی ہوئی ہے. وہ حیران شد رہ گیا کہ مولانا ڈاکٹر بھی گھر میں اور وارڈ میرے کمرے کے اندر ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر میرے سینے, میری آنکھوں, میرے سانس سے زیادہ قریب ہے, اور فیس میری جیب میں نہیں, میری آنکھوں میں ہے. مولانا میں تو جھٹکا سا سندھی آدمی ہوں, مولانا سلیس سا بتا دو آسان. میں نے کہا ہاں, ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, اور فیس اس کی آنکھ کے 2 آنسو ہیں. پھر سنو. ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. اکیلا نہ جائیو, تیار ہو کے جانے کی ضرورت کوئی نہیں. جس حالت میں ہے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا. اللہ
اکبر، بیوی کے ساتھ 2 رکعت تہجد پڑھ لینا، سلام پھیرنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھانا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کے اشارے سے کہہ دینا، اور اپنی آنکھوں کی پلکوں کو آنکھ کے آنسو سے گیلا کر لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جیسا بچہ اندھیرے میں روئے ماں پا لیتی ہے، تو مصلی پہ رو کے دکھا، تجھے اللہ کی رحمت آ کے پالے گی۔ ماں کو بچہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خدا کی رحمت کو بندہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے۔ ہم تو ہاں اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم، وہ تو خود اپنا میرا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی لینے کے لیے آتا کوئی نہیں۔ آج تمہارے مسئلوں کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارے کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھ رکھا ہے، پریشانیوں کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھ رکھا ہے، روزی کا دروازہ کھلے گا مصلی پہ، بیٹیوں کے رشتے آئیں گے مصلی پہ۔ اللہ اکبر، یقین جانو مصلی اور وضو ہمارا ہتھیار ہے۔ آج میرے عزیزو اپنے ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ۔ دنیا کی کلاشن ہوگی، دنیا کی بندوق ہوگی، یہ میرے عزیزو دشمن کا مقابلہ کرے گی، اور جو ہمارا ہتھیار وضو اور مصلی ہے، خدا کی قسم یہ ان حالات کا مقابلہ کرے گا جو آگے پیچھے اوپر نیچے سے بغیر ظاہر ہوئے وار کر رہے ہیں، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوتیں، بغاوتیں، نچاقیاں، نفرتیں، زمین کے ٹکڑوں پہ نچاقیاں، اللہ اکبر بے اولاد کی نافرمانیاں، مصلی پر آ جا، رب اکبر کی قسم پیار کی پینگے ڈال کے چلا جا، پھر دنیا کہے گی میں تیرا۔ جب تم مصلی پر آئے گا دنیا کہے نہ کہ عرش والا کہے گا تو میرا میں تیرا بن گیا ہو۔ تو کیا خیال ہے، مصلی سنبھالنا چاہیے کہ نہیں سنبھالنا چاہیے؟ 5 وقت میں آنا، عبدالحنان کی تقریر پر اتنا مجمع، کاش اللہ کرے فجر کی نماز میں بھی ایسے ہی آنا شروع ہو جاؤ، اللہ کرے زور اثر کے مغرب کے اندر پیار کی پنگیں ایسے پڑ جائے، جب 5 وقت ملاقات کر کے جاؤ، اللہ اکبر۔ دکان کے اوپر میرے عزیزو 10-15 سامان لیے، جب ایک سودا رہتا ہے تو دکاندار کہتا ہے یہ تو لے جا بھائی، یہ رہ گیا تھا یہ بھی لے جا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی ملاقات کا وعدہ کریں، اللہ فرما دے بندے یہ بھی لے جا، بندے یہ بھی لے جا، بندے یہ بھی لے جا۔ ایک رحمتوں والی واحد دکان ہے، کپڑا لینا ہو فلانی دکان پر، جوتا لینا ہو ساتھ والی پر، سبزی لینی ہو ساتھ والی پر، پرچول کا سامان لینا ہو ساتھ والی پر۔ اللہ فرماتے میری تو دکان ہی ہے کہ رحمت بھی یہی ملے گی، برکت بھی یہی ملے گی، رزق کی تنگیاں بھی دور یہی ہوں گی، اولاد بھی یہی ملے گی، گھروں کی خوشیاں بھی یہی ملے گی۔ اے اللہ کوئی شیڈول تو ہوگا، وقفہ برائے نماز تو ہوگا، دکان کو تالا لگتا ہوگا۔ فرمایا میری دکان ہے، کوئی لٹیرا نہیں آ سکتا، کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا، جب میں خود ہی لٹا دیتا ہوں تو لٹیرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کس وقت آؤں؟ فرمایا دنیا کی دکانیں راتوں کو بند ہو جاتی ہیں، میری دکان رات کو بھی کھلی ہوتی ہے۔ اللہ کیا لے کے آؤں؟ فرمایا عقیدت لے کے آنا، پیار لے کے آنا، ندامت لے کے آنا، شرمندگی کے آنسو لے کے آنا، احساس گناہوں کا لے کے آنا۔ اللہ اکبر، پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزو جب میں یہاں سے جب میں میلسی سے چلا تو کون سا وہ پل آتا ہے راستے کے اندر، سیفن آتا ہے، اس نے مجھے دیکھا، پیسے واپس کر دیے، مولانا السلام علیکم، نہیں بس پیسے ہو گئے، نہیں پیسے ہو گئے۔ اللہ فرماتے بندہ بندے کو دیکھ کر پیسے واپس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میری رحمت تیرے اظہار کو دیکھے گی، تیرے جھکنے کو دیکھے گی، تیری شرمندگی کو دیکھے گی، تیری اللہ اکبر ندامت کو دیکھے گی، پھر میں سودا بھی دوں گا، پیسے بھی واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرا بندہ، جب تو ندامت کے ساتھ آئے گا میں گناہ معاف بھی کروں گا، گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دوں گا۔ ہے کوئی میرے جیسا دینے والا؟ ہے کوئی میرے جیسا لٹانے والا؟ ہو تو سامنے آئے۔ جب برابری کرنے والا کوئی نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میں ساری گل مکدی مکا دیتی، میں ہوں اللہ اکبر، میرے ساتھ میں کہنے والا کوئی نہیں، میں واحد ہوں، دوسرا واحد کہنے والا کوئی نہیں، میں ہی اللہ، میں ہی رب، میں ہی خالق۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ کا میرا رب کون ہے؟ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ذرا توحید کا جام بھی پی کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ کاروبار اجڑے ہوئے بسانے والا کون ہے؟ آباد کرنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟
پھر حکومتوں کے ساتھ میرے عزیزو جھگڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ حکومتوں کے ساتھ پھڈا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی تو اپنے کی لینے کی اوقات نہیں، وہ تجھے مجھے کیا دیں گے؟ چل حکومت والوں کو سمجھاؤ، IM والوں کو سمجھاؤ، اقوام متحدہ والوں کو سمجھاؤ، ورلڈ بینک والوں کو سمجھاؤ، تیرے بھی اور ہمارے مسئلے پورے کرنے والا کون ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اب دل سے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اپنا دھیان اپنے دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور یوں کر کے اپنی منڈی بائیں طرف دل کی طرف جھکا لیں، اور اب ہونٹوں کے ساتھ جڑ جائیں، زبان تالو کے ساتھ لگ جائے، اور ناک کے ذریعے سانس اور دل کی دھڑکن کی کیفیت اللہ اللہ کی ہو، اور اس دل پر اثر بدنگاہی کا، بے حیائی کا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں کا ہو، اور قلب اطہر کی نسبت کا ہو، جو نور وہاں اتر رہا اس کے فیضان کا ہو۔ جب وہ نور سے میرا دل متاثر ہو تو میرا دل دھڑک کے کہ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اگر قسم اٹھانا چاہوں تو قسم اٹھا سکتا ہوں، علماء دعائیں دیں گے۔ یہ بابرکت محفل کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور اس محفل میں آنے والوں کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ سب کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ میرے بھائیو، آخر کے اندر اللہ ہمیں نماز قرآن پہ کھڑا کر دے، اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، تبلیغ کے کام میں اللہ نکلنا نصیب فرمائے، اجتماعات کی شمولیت، مراکز کو آباد کرنے والا، ذکر کے حلقوں کو اللہ آباد کرنے کی، درس قرآن جہاں مسجد میں درس حدیث درس قرآن ہو رہا ہے، اللہ وہاں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے دیکھو، جیسے آج بھائی بچے عادل مول محمد عابد نے قرآن پاک پڑھا، اللہ سب کے بچوں کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، سب کے ماں باپ کو اللہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، سب کے بچے قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے۔ دعا کیا کرو، اب بچے کو گورنمنٹ کی نوکری تو ملے گی، بچے کو فوج میں بھر دی، دعا کرو اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا، اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا، اللہ میرے بچے کو حضور کے دروازے کا نوکر بنا، اپنے گھر کا مجاور بنا۔ یہ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ میرے بچے کو میری آنکھوں کا نور بنا، میرے دل کا سرور بنا، میرے گھر کی رونق بنا۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگو۔ ماں باپ کی دعا اللہ بہت پسند بھی فرماتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا کام بھی کریں گے، صحابہ کی عزت کی چوکیداری بھی کریں گے، مدارس اور مساجد کے لیے انشاءاللہ دین کا کام بھی کریں گے، اور ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ مسجد بلال کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے مسجد بلال؟ یہ کہاں ہے مسجد بلال؟ گلہ منڈی میں۔ اور یہ کون سی منڈی ہے؟ یہ مدینہ کالونی، یسرف کالونی۔ تو مسجد بلال کہاں ہے؟ یسرف۔ اور آپ کہاں بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کو اس کا مطلب کو پتہ ہے مسجد، اور مسجد کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا کام ادھورا ہے کہ پورا بھائی؟ زور سے بولیو، زور سے بولیو۔ جتنا زور سے مجھے لوا ہے، میں بھی تو آپ سے بلا رہا ہوں، ذرا زور سے بولنا۔ ادھورا ہے کہ پورا؟ اللہ۔ اسے پورا کون کرے گا؟ اسے پورا کون